متعلق بتا دیجیے. آواز جی مولانا بتائیے گا آواز کا. جی آواز درست ہے. جزاکم اللہ خیر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاستع بما تؤمر وأعرض عن المشركين صدق اللہ العظیم. ویکینڈ پہ سیرت طیبہ پڑھنے کے حوالے سے اکٹھا ہوتے ہیں. بیچ میں کچھ ذاتی مصروفیات کی وجہ سے انقطاع آتا رہا. مولانا سہیب صاحب کی شفقت ہے کہ وہ متوجہ فرماتے رہتے ہیں اور اب تک انہوں نے اس سلسلے میں ساتھ کسی نہ کسی یہ سلسلہ الحمدللہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف مراحل پہ ہم بات کر چکے ہیں. خاص طور پہ اعلان نبوت سے قبل کی جو حیات طیبہ ہے اس پہ ہم تفصیل سے بات کر چکے ہیں. پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ظاہر ہے جو سب سے اہم حصہ ہے وہ آپ کی اعلان نبوت کے بعد کی زندگی ہے. اعلان نبوت سے قبل کی زندگی بھی یقینی طور پہ اہمیت کی حامل ہے، لیکن آپ کی نبوت اور آپ کی بعثت کے بعد کے جو 23 سال ہیں وہ خاص اہمیت کے حامل ہیں. تو ہمیں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن، آپ کی جوانی، آپ کی نوجوانی کے جو مراحل ہیں اس کو دیکھنے، سمجھنے، اس سے اپنی زندگی پر اس کی تطبیق کرنے کی ضرورت ہے. وہی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت کے بعد کی زندگی ہے اس کو سمجھنے اور خاص طور پہ اس میں ہمارے لیے کون کون سے اسباق ہیں، ہماری زندگی کے ساتھ اس کی تطبیق کیسے ممکن ہے، تو اس پہلو سے بھی سیرت کو دیکھنے اور پڑھنے کی ضرورت ہے. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم واقعات سیرت کے ساتھ ساتھ تھوڑی بہت فقہ السیرہ پہ بھی بات کریں، ان واقعات سے کیا کیا اسباق مل رہے ہیں اس پہ بھی بات کریں. گزشتہ لیکچر میں ہم نے بات کی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی 3 سال تک خاموشی کے ساتھ دعوت دی. یہ 3 سال کا دورانیہ بالکل خاموشی کے ساتھ، مصلحت کے ساتھ دعوت جاری رہی. اور اس پہ میں بات کر چکا ہوں کہ یہ 3 سال تک خاموش دعوت کیوں رہی. یعنی یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ اعلانیہ دعوت جو 3 سال کے بعد ہو رہی ہے، 3 سال کے بعد کھل کر دعوت کا سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے، تو وہ پہلے دن سے بھی ہو سکتا تھا. لیکن اس میں اللہ رب العزت کی بہت سی حکمتیں، ان میں سے ایک بڑی حکمت جس میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں، آج بھی آگے چل کے ہم بات کریں گے، وہ یہ تھی کہ 3 سال تک یہ جو لوگ تھے، یہ جو جماعت تھی، یہ جو افراد تھے، یہ جو نفوس قدسیہ تھے، 3 سال تک خاموشی کے ساتھ ان کو تیار کیا جا رہا تھا. 3 سال تک ان کو زیر زمین رہ کر ان کی پرورش کی جا رہی تھی کہ اب جب اعلانیہ دعوت کے بعد ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو چونکہ ان کی تربیت ہو چکی ہے، یہ ذہنی طور پر یہ پوری طرح سے یہ دین پر، ایمان پر وہ قائم دائم ہو چکے ہیں، تو اب کوئی بڑی سے بڑی مشکل بھی ان کو ان کے مشن سے نہیں روک سکتی ہے. اب آپ دیکھیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلانیہ دعوت شروع کی ہے، 3 سال تک خاموشی کے ساتھ دعوت رہی. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ آغاز میں جب رسول اللہ نے اپنے خاندان کو دعوت دی ہے تو اس میں آپ کے خاندان میں سب سے سوائے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے، آغاز میں جب پورے خاندان کو دعوت دی ہے تو سب نے انکار کیا. پھر اس کے بعد صفا پہاڑی پر جا کر آپ نے دعوت دی، وہاں پر بھی آپ کو مخالفت کا سامنا کرنا پڑا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے عرب کو دعوت دینے کا سلسلہ، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کہ لوگوں لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو تم کامیاب ہو جاؤ گے. یہ دعوت شروع ہوتی ہے تو آپ کو طرح طرح کی آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. مولانا یہ سلائیڈ کو نیچے کیجیے گا ذرا، مکی زندگی والی سلائیڈ کھولیے گا. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ
جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں اعلانیہ دعوت کا سلسلہ شروع کیا ہے تو سب سے پہلے اپنے خاندان کو دعوت دی. 3 سال تک تو خاموش دعوت رہی. پھر چوتھے سال میں جا کے یہ حکم ملتا ہے کہ فَاسْتَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو جن چیزوں کا حکم دیا جا رہا ہے آپ ان کو کھول کھول کر بیان کر دیجیے. فستا کا معنی ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی چیز کو اس طرح بیچ میں شاید یہ کٹ گئی تھی. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ فسداج بما تمر وارض عن المشرکین جب یہ آیت نازل ہوئی ہے تو اس موقع پہ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمایا کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کھول کھول کر بیان کیجیے، جو آپ کو حکم مل رہا ہے اس کو بالکل وضاحت کے ساتھ بیان کر دیجیے. تو ایک معنی تو اس کا یہ ہے کہ آپ کو جن چیزوں کا حکم دیا گیا ہے ان کو آپ یوں کھول کر بیان کیجئے کہ اس کا کوئی پہلو وہ قابل وضاحت نہ رہے، وہ بالکل واضح ہو کر لوگوں کے سامنے آ جائے. اور دوسرا اس میں یہ ہے کہ آپ کی جو دعوت ہے، آپ کا جو مشن ہے، وہ آپ یوں کھول کھول کر اور یوں دلائل کے ساتھ بیان کر دیجئے کہ آپ کے دشمن کے لیے وہ درد سر بن جائے. جو آپ کی مخالفت میں کھڑا ہے، جو آپ ایک اللہ وحدہ لا شریک کی دعوت دے رہے ہیں اور وہ 360 بتوں کا پجاری ہے، تو آپ کی یہ دعوت، آپ کی یہ آواز، آپ کا یہ اللہ کی طرف بلانا اس قدر پرزور ہو کہ یہ اس کے لیے درد سر بن جائے. اور ظاہر ہے جب اس کے لیے یہ درد سر بنے گا، جب اس کے سامنے اللہ وحدہ لا شریک کی دعوت آئے گی تو یقینی بات ہے کہ آپ کو مخالفت کا سامنا کرنا پڑے گا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَعَارِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو جب مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا اپنی اس دعوت کے نتیجے میں تو آپ ان مشرکوں کی باتوں سے اعراض کیجئے. یہ مشرک جو کریں آپ اس پر اعراض کیجئے، آپ اس کی طرف توجہ نہ دیجئے. اور پھر فرمایا اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ کہ آپ کو ان لوگوں کی طرف سے مذاق کا بھی سامنا کرنا پڑے گا، کہ آپ کا استہزاء، آپ کے ساتھ یہ مذاق والا رویہ اختیار کریں گے، آپ کو تکالیف پہنچائیں گے، بد زبانی کریں گے. تو اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اطمینان رکھیے، یہ جو لوگ ایسا کرنے والے ہوں گے اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، آپ کی طرف سے ہم ان کو کافی ہو جائیں گے. اگر آج کی زبان میں اس کا ترجمہ کریں تو یہ یوں اس کا ترجمہ بنتا ہے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ بالکل بے فکر ہو جائیے، آپ بالکل اطمینان کے ساتھ اپنی دعوت کو جاری رکھیے. یہ جو آپ کے راستے میں روڑے اڑکانے والے ہوں گے، جو آپ کا مذاق اڑانے والے ہوں گے، ان کی تو آپ بالکل بھی فکر نہ کیجیے، اس لیے کہ ان سے ہم خود نمٹ لیں گے، ان کو ہم خود دیکھ لیں گے. جو آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، جو آپ کو جو ہے تکالیف آپ کو دیتے ہیں، آپ کو آزمائشوں میں مبتلا کرتے ہیں، ان سے ہم خود نمٹ لیں گے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے کہ اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، آپ اپنی دعوت اور اپنے مشن کو یوں ہی بیان کرتے رہیں، اس کے راستے میں آنے والی مشکلات کھڑی کرنے والے جو لوگ ہیں ان کو ہم خود دیکھ لیں گے، ان کے ساتھ ہم خود نمٹ لیں گے. تو یہ قیامت تک کے لیے ہے. جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور آپ کے مشن کو لے کر چلے گا، اس کو اگر دین کے راستے میں مذاق کا سامنا کرنا پڑتا ہے، وہ اللہ کی طرف بلا رہا ہے لیکن اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اس کو استہزاء کا سامنا ہے، اس کو جو ہے طرح طرح کی جو ہے اس کے ساتھ ٹھٹا کیا جاتا ہے، تو وہ بے فکر ہو جائے. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو خود ہی دیکھ لیں گے، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا خود ہی ان لوگوں کے ساتھ نمٹ لیں گے. بہرحال یہاں پہ جب اعلانیہ دعوت شروع ہوتی ہے، مولانا ایک سلائیڈ مزید نیچے آپ کریں گے.
اعلانیہ دعوت جب شروع ہوتی ہے تو اس کے بعد ظاہر ہے مخالفت کا سامنا ہوتا ہے. سب سے پہلے تو آپ کو جب صفا پہاڑی پر چڑھ کر آپ نے اپنی دعوت کا سلسلہ شروع کیا ہے تو آپ نے دعوت کے لیے جس میدان یا جس جگہ کا انتخاب کیا ہے وہ صفا پہاڑی ہے. اب یہاں پہ سوال یہ ہوتا ہے کہ دعوت ظاہر اعلانیہ دعوت شروع ہو رہی ہے تو اس کے لیے کسی اور پبلک پلیس کا بھی انتخاب ہو سکتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بازار میں جا کے یا کعبۃ اللہ میں جا کر آپ ان سب کو اکٹھا کرتے اور ان کو دعوت دیتے اور اللہ کی وحدانیت کی طرف ان کو بلاتے, لیکن آپ نے پہاڑ کی چوٹی کا کیوں انتخاب کیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ اگر آسان لفظوں میں اس کو سمجھنا چاہیں تو یوں ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے کے میڈیا کا استعمال کیا. اس زمانے میں اپنی بات کو پہنچانے کا جو سب سے تیز ترین اور سب سے جو مضبوط ذریعہ ہوتا تھا, جو اپنی بات کو پہنچانے کا تیز ترین ذریعہ ہوتا تھا, وہ یہ ہوتا تھا کہ کسی شخص کو اگر کوئی اہم بات کرنی ہے, کوئی ضروری بات کرنی ہے, تو وہ پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جایا کرتا تھا اور وہاں سے جا کر ایک قبیلے والے کو نام لے کر پکارتا تھا کہ یا بنی فلاں یا بنی فلاں, اے فلاں قبیلے والو تم بھی آ جاؤ, فلاں قبیلے والو تم بھی آ جاؤ, تم بھی آ جاؤ, تم بھی آ جاؤ, میں بڑی اہم بات کرنے لگا ہوں. سارے قبیلے والے اکٹھے ہو جاتے تھے اور دور تک آواز جو ہے وہ بات کرنے والے کی آواز پہنچتی تھی. اب یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی کیا کہ صفا پہاڑی پر آپ نے چڑھ کر ان کو دعوت دی تاکہ ایک ایک فرد تک یہ دعوت پہنچے. تو اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ دین کی دعوت کے لیے اور دین کی بات کو پہنچانے کے لیے جو جدید ذرائع ابلاغ ہیں, دین کو پہنچانے کے لیے جو جدید ٹولز ہیں, ان کا ہمیں نہ صرف یہ کہ مثبت استعمال کرنا چاہیے بلکہ اس کا صرف استعمال جائز نہیں ہے بلکہ وہ سنت نبوی ہے, ہمیں اس کا بھرپور استعمال کرنا چاہیے. لیکن ظاہر ہے اس استعمال کی کچھ حدود و قیود ہیں, اس کو ایک مثبت وے میں استعمال کرنا ہے. میڈیا ہے, دیگر ذرائع ابلاغ ہیں, ان کا مثبت استعمال کرنا, اور جو ایک دائی کی شان یہ ہوا کرتی ہے, دین کی طرف بلانے والوں کی شان یہ ہوا کرتی ہے کہ وہ اس سے متعلقہ جتنے ذرائع ہوتے ہیں, جتنے آلات ہوتے ہیں, وہ اس میں مہارت حاصل کرتے ہیں. ہماری بہنیں بات سن رہی ہیں تو ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہمارے لیے وہ بہترین اسوہ ہے, بہترین آئیڈیل ہے. سیدہ نے بہت سارے علوم حاصل کیے, بہت سارے علوم کی وہ ماہرہ تھی. ایک کتاب ہے عربی کی, اس کا ترجمہ بھی انشاءاللہ کچھ وقت میں سامنے آئے گا, وہ ہے الاجابہ لایراد ما استدرکتہ عائشہ علی الصحابہ. یہ عرب عالم ہے, غالباً 6 یا 7ویں صدی کے علامہ بدر الدین زرکشی رحمۃ اللہ علیہ. ان کی یہ کتاب بنیادی طور پہ اس حوالے سے ہے کہ انہوں نے اس کتاب میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مناقب بیان کرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے ان تفصیلات کو اکٹھا کیا ہے, ان باتوں کو اکٹھا کیا ہے کہ جن جن موقعوں پر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کبار اہل علم سے, کبار جو صحابہ تھے, کسی مقام پر ان سے اختلاف کیا, یعنی کسی بڑے صحابی کی کسی موقع پر کسی مسئلے کے بارے میں رائے کچھ اور تھی, لیکن سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے کچھ اور تھی, تو سیدہ نے ان پر رد کیا اور ان کو کہا کہ یہ بات یوں نہیں ہے, یوں ہے, ان کی اصلاح فرمائی. اسی طرح بہت سے مواقع ہمیں ایسے ملتے ہیں کہ جہاں پہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بڑے بڑے صحابہ سیدہ کے در پر آتے ہیں اور آپ سے سوال کرتے ہیں کہ اماں جان ہم فلاں مسئلے میں پھنسے ہوئے ہیں, آپ ہمیں اس مسئلے کا جواب دیجیے, ہمیں اس کا حل بتائیے. تو علامہ بدر الدین زرکشی نے ان تمام واقعات کو اکٹھا کیا اور وہ ایک لمبی تفصیل ہے. تو سیدہ اسی کا ترجمہ, اردو ترجمہ انشاءاللہ وہ امت کی سب سے بڑی عالمہ کے نام سے انشاءاللہ ہو رہا ہے. تو اس میں اب آپ دیکھیں کہ خاتون ہے نا, ام المؤمنین ہے, اور ام المؤمنین ایک خاتون ہونے کے باوجود وہ اتنا زیادہ علم حاصل کرتی ہیں کہ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ تم اپنے اس علم کا آدھا جو دین کا علم ہے وہ آپ حمیرہ سے لے لو, عائشہ سے لے لو, بقیہ آدھا علم جو ہے دین کا وہ دیگر سے لے لو.
اتنا علم وہ حاصل کرتی ہیں. تو سیدہ کے جو علوم و فنون تھے جن میں سیدہ کو مہارت تھی وہ بہت سارے ہیں. حتیٰ کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ طب بھی جانتی تھی. ایک موقع پہ کسی نے غالباً عروۃ بن زبیر نے جو سیدہ کے بھانجے تھے انہوں نے سوال کیا کہ خالہ جان ٹھیک ہے باقی علوم و فنون میں تو آپ کو مہارت ہے, آپ علم الانساب جانتی ہیں, آپ کو تاریخ کا علم ہے, آپ دین کا علم رکھتی ہیں, یہ ساری باتیں تو سمجھ میں آتی ہیں. علم الانساب آپ کو اس لیے یعنی آپ کو خاندان اور نسب کے بارے میں بہت اچھا علم ہے, آپ کو واقفیت ہے, تو آپ کے والد اس میں مہارت رکھتے تھے تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ آپ کو علم الانساب میں مہارت ہے. آپ کو دین کا علم ہے کیونکہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں, آپ ان کے حرم میں رہی ہیں. لیکن یہ جو طب کا علم ہے, ڈاکٹری کا علم ہے, اس میں آپ کو اتنی مہارت کیسے ہوئی؟ تو سیدہ نے فرمایا کہ دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عمر کے آخری حصے میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوئے تو مختلف علاقوں کے حکیم وغیرہ اور اطباء آیا کرتے تھے اور وہ حضور کا علاج وغیرہ کیا کرتے تھے. تو میں نے ان سے بہت ساری چیزیں حکمت کی اور طب کی سیکھی. اور بھی ایسی بہت ساری چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں. یعنی آپ اگر فہرست بنانے بیٹھ جائیں کہ حضرات جو صحابیات تھی وہ کن علوم و فنون سے آراستہ تھی, تو ہمیں بہت واضح طور پر نظر آتا ہے کہ ایک لمبی فہرست بن جائے گی ایسی ان صحابیات کی کہ جو علوم و فنون میں بڑے بڑے صحابہ سے بھی فوقیت رکھتی تھی. یعنی حضرت عائشہ اور دیگر بھی کچھ صحابیات ہیں کہ حضرات صحابہ ان سے مسائل پوچھا کرتے تھے. تو ہمیں بھی جو ہے اس حوالے سے یعنی اسلام وہ نہ صرف یہ کہ اس بات کی اجازت دیتا ہے بلکہ ترغیب دیتا ہے کہ جو خاتون خانہ ہے اس کو بھی دین کا اور جو ضروری علم ہے اس کو نہ صرف یہ کہ ہونا چاہیے بلکہ اس کی تحسین کی جاتی ہے. یعنی جب اور پیچھے بات کیا رہ جاتی ہے, یعنی سوال کچھ یہ ذہنوں کی طرف سے یہ بات کی جاتی ہے کہ جی اسلام تو جی خواتین کی تعلیم کے خلاف ہے اور یہ ہے اور وہ ہے, یہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے. یہ کس بنیاد پر یہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ جو اسلام کی بنیاد ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ان کی زوجہ محترمہ وہ امت کی سب سے بڑی عالمہ ہے. اور آپ اگر خیر القرون کا زمانہ دیکھیں تو آپ کو بڑی بڑی خواتین علم و تقوی کے بڑے مرتبے پر فائز نظر آئیں گی. تو کس بنیاد پر کہا جاتا ہے کہ جی اسلام تو خواتین کی تعلیم کے خلاف ہے؟ ایسا بالکل بھی نہیں. اسلام ان چیزوں کے خلاف ہے جو مغرب سے ہمارے تعلیمی نظام میں, ہمارے تعلیمی اس پورے ماحول میں جو چیزیں آئی ہیں, اسلام ان کے خلاف. جو مغربی تہذیب ہے, مغربی کلچر ہے, ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں. تعلیم کی تو کسی طور پر مخالفت نہیں کی جا سکتی ہے. تو بہرحال ہمیں ان چیزوں کا بھی علم حاصل کرنا چاہیے. اور ایک خاتون وہ معاشرے کی تعمیر و ترقی میں جو کردار ادا کر سکتی ہے وہ مرد نہیں ادا کر سکتا. خاتون کا بہت بنیادی کردار ہے کسی بھی معاشرے کی ترقی اور تعمیر میں. خاص طور پہ یعنی اگر ایک خاتون خانہ یہ تہیہ کر لے کہ وہ دین کی ترویج میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی اشاعت میں وہ اپنی خدمات اس حوالے سے وہ دے گی, تو آپ دیکھیں کہ وہ کتنا بڑے پیمانے پر وہ کام کرتی ہیں. ظاہر ہے ایک بڑا طبقہ ہے خواتین کا, تو اس میں دائرہ کام کرنے کی ضرورت ہے. تو ایک خاتون جس طرح اس میں کام کر سکتی ہے, اور پھر آپ طالبات سے تو شاید پہلے بھی یہ بات ہوتی ہے کہ جہاں ہم سیرت پڑھ رہے ہیں وہی ہم اس بات کی بھی نیت اور تہیہ کریں کہ ہم سیرت پڑھائیں بھی. ہم آگے جو ہمارا حلقہ ہے, ظاہر ہے خواتین کے حلقات میں بہت سی سہیلیاں ہوتی ہیں, گھر کی خواتین ہوتی ہیں, کلاس فیلوز ہوتی ہیں, اور دیگر ایک حلقہ ہوتا ہے. تو اس حلقے میں اور اپنی جاننے والی خواتین کو رسول اللہ کی ذات کا تعارف کرایا جائے. ان کو یعنی ایک مشن بنا لیا جائے کہ میں اپنی ذات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی ترویج و اشاعت کا کام کروں گی. میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا ایک ایک خاتون کو تعارف کراؤں گی. جب یہ فکر اور یہ جذبہ ہمارے اندر پیدا ہو جائے گا تو آپ دیکھیے کہ ہماری زندگی میں کس قدر جو ہے ہر اعتبار سے بہتری اور ایک کیسے ترقیات وہ جو ہے وہ کھلنا شروع ہو جاتی ہیں. اور پھر ظاہر ہے یہ بات تو بالکل واضح ہے کہ ہم
جب سیرت کی ترویج کی بات کرتے ہیں یا سیرت کی خدمت کی بات کرتے ہیں تو یہ ظاہر ہے براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت ہے نا. اور ذات النبی کی خدمت پر جو نوازا جاتا ہے اس کا میں اور آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. یعنی ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں تو دنیا میں ہی ہمیں کیا اس کا اجر ملتا ہے کہ ہم ایک مرتبہ درود پڑھتے ہیں تو 10 گنا ہم پر رحمتیں برکتیں نازل ہوتی ہیں اس کے جواب میں. تو اسی طرح آپ ان کی خدمت کے لیے، ان کی ذات کی اشاعت اور ترویج کے لیے، ان کے تعارف کے لیے آپ اگر 1 گھنٹہ دے رہی ہیں تو آپ کو ان کی طرف سے 10 گھنٹے ملیں گے. آپ تھوڑا سا اگر اپنا وقت دے رہی ہیں تو وہاں سے آپ پر اس قدر برکتیں، اس قدر رحمتوں کا نزول ہوگا کہ آپ کے ان اوقات میں، آپ کی ان لمحات میں اس قدر برکت ہوگی کہ وہ 1 گھنٹہ 10 گھنٹوں کے برابر ہو. تو بہرحال یہ تو ضمن ایک بات آ گئی یہاں سے کہ جو علم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس زمانے کا جو میڈیا اور اس زمانے کے جو جدید ذرائع ابلاغ تھے اس کا بھرپور استعمال کیا ہے. آگے آپ غزوہ صلح حدیبیہ کے موقع پر دیکھتے ہیں کہ جہاں حضور نے خطوط بھیجے ہیں مختلف بادشاہوں کو تو ہمیں یہ مثالیں بھی ملتی ہیں کہ ایک دن میں حضور نے 6 خطوط بھیجے ہیں اور جن 6 صحابہ کو وہ خط دے کر بھیجے ہیں ان کو ان علاقوں کی زبانیں بھی سکھائی. تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ ہمیں جو دین کی ترویج اور اشاعت کے لیے جن زبانوں اور جن جدید ٹولز کی ضرورت ہے اس کو سیکھنا، اس کو سمجھنا اور پھر اس کو دین کے راستے میں استعمال کرنا، وہ ظاہر ہے اس کا وہ عہد نبوی سے ہی ہمیں اس کی مثالیں ملتی ہیں. تو آج کے دنیا میں دعوت دین کے لیے جو زبانیں ضروری ہیں، جو جدید ٹولز ضروری ہیں، ہمیں نہ صرف یہ کہ ان کو سیکھنا چاہیے بلکہ اس میں مہارت حاصل کرنی چاہیے. بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پہاڑی کا انتخاب کیا، اس کی وجہ میں بتا چکا ہوں. اس کے بعد ایک اور بات جو سمجھنے سے متعلق ہے وہ یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلانیہ دعوت شروع کی ہے تو صفا پہاڑی پر آپ نے چڑھ کر آپ نے دعوت دینے سے پہلے ایک مثال کے ذریعے سے ان سے کچھ پوچھا ہے. یہ کہا کہ اچھا بتاؤ مجھے، میں پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑا ہوں اور پہاڑ کی پچھلی جانب مجھے نظر آ رہا ہے، آپ لوگوں کو نظر نہیں آ رہا. اب اگر میں یہ خبر دوں کہ پہاڑ کی پچھلی جانب سے ایک مسلح لشکر ہے، بڑا لشکر ہے اور وہ تم پر حملہ کرنے والا ہے، تو کیا تم میری تصدیق کرو گے؟ میری بات کو مانو گے؟ مجھے جھٹلاؤ گے تو نہیں؟ تو اس پر ان سب نے یک زبان ہو کر جواب دیا کہ لا نکذب، ہم کبھی بھی آپ کی تکذیب نہیں کریں گے، اس لیے کہ ما جربنا علیہ کذبا، ہم نے اپنی پوری زندگی میں آپ کے 43 ایئرز ہمارے ساتھ گزرے ہیں، اس پورے دورانیے میں آپ نے اپنی زندگی میں کبھی بھی جھوٹ نہیں بولا، تو ہم آپ کی کیوں تکذیب کریں گے؟ ہم تو یقینی بات ہے کہ ہم آپ کی بات پر جو ہے ہم اس کی تصدیق کریں گے، اس لیے کہ اس پورے علاقے میں آپ سے زیادہ کوئی سچا نہیں ہے. اچھا، یہ انہوں نے اعتراف کر لیا اس بات کا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، ان سے زیادہ کوئی سچا نہیں ہے. اب اس اعتراف کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دعوت دے رہے ہیں اور ان کو یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ کی وحدانیت کا اقرار کریں اور ایک اللہ کی وحدانیت پر ایمان لے آئیں. اگر ایسا نہیں کرو گے تو تمہارا انجام بہت برا ہونے والا. اب اس پر ان کی طرف سے مخالفت کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور سب سے پہلے ابو لہب وہ پتھر اٹھا کے کہتا ہے تبا لک لہذا جمعتنا، کہ کیا تم نے، تمہارا ناس ہو علیہ باللہ، کیا تم نے ہمیں اس لیے اکٹھا کیا تھا؟ اس کے جواب میں سورہ ابی لہب نازل ہوتی ہے اور وہ تفصیل کے ساتھ اس کا رد کیا جاتا ہے. اور پھر یہاں پہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو مثال سے ذریعے سے سمجھانا اور ایک سوال کرنا اور پھر ان کو دعوت دینا، یہ کیوں کیا گیا؟ تو اس میں قربان جائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت کے پیٹرن پہ، آپ کے اسلوب پر، جس اسلوب کو آپ نے اختیار کیا کہ یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو گویا کہ اتمام حجت کرا رہے ہیں، خود ان کی زبان سے اعتراف کرا رہے ہیں کہ یہ ذات تو کبھی جھوٹ نہیں بول سکتی. اور جب خود انہوں نے یہ اعتراف کر لیا کہ انہوں نے اپنی پوری زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، تو گویا کہ انہیں بزبان حال خود یہ بتایا جا رہا ہے کہ جس ذات نے اپنی زندگی کے اتنے سالوں میں کبھی دنیا کے چھوٹے سے چھوٹے معاملے میں بھی جھوٹ نہیں بولا، تو کیا وہ اتنا بڑا جھوٹ بول سکتے ہیں کہ وہ اللہ کی ذات پر جھوٹ بول دیں، وہ یہ اعلان کر دیں، وہ یہ اس بات کا اقرار کر لیں
کہ جی وہ اللہ کے نبی ہیں اور یہ جھوٹا اقرار ہے. یعنی جنہوں نے دنیا کے کسی چھوٹے سے چھوٹے بڑے سے بڑے معاملے میں کبھی جھوٹ نہیں بولا تو وہ اللہ کی ذات پر کیسے جھوٹ بول سکتے ہیں؟ تو یہ رسول اللہ کی وہ حکمت اور آپ کا وہ اسلوب تھا دعوت کا کہ خود ان سے اعتراف کرا لیا گیا، اور پھر ظاہر ہے ان کا انکار وہ کسی طور پر بھی درست نہیں بنتا ہے. بہرحال دعوت، اعلانیہ دعوت شروع ہوتی ہے، خاندان کو دعوت دی، پھر یہاں قریش کو دعوت دی، پھر اگلے مرحلے میں تمام عرب کو دعوت دی، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون. ایک ایک فرد کے پاس جا کر حضور نے دعوت دی، جہاں جہاں لوگوں کے جو پبلک پلیسز تھی جہاں لوگ اکٹھا ہوا کرتے تھے، میلے ہیں عرب میں، اس زمانے میں میلوں کا بڑا رواج ہوتا تھا، مختلف نوعیت کے میلے وغیرہ لگا کرتے تھے. حضور ان میلوں میں جا کر جو لوگ شرکت کرنے آتے تھے ان کو دعوت دیتے تھے. حج عمرہ کے مقامات موقع پہ جو لوگ آتے تھے ان کو دعوت دیا کرتے تھے. ایک ایک فرد کو جا کر حضور نے دعوت دی. اب اس دعوت کے نتیجے میں دو طرح کی چیزیں ہوئی ہیں. ایک تو حمایت کی صورتیں بھی سامنے آئی ہیں کہ بہت سے لوگ اعلانیہ دعوت کے بعد انہوں نے اسلام کے دامن میں وہ آئے ہیں، انہوں نے اسلام قبول کیا ہے. لیکن اعلانیہ دعوت کے بعد جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ بہت بڑے پیمانے پر مسلمانوں کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخالفت کا سامنا کرنا پڑا، طرح طرح کی اذیتوں کا سامنا کرنا پڑا. ہم انشاءاللہ تفصیل سے اس کو ڈسکس کریں گے کہ وہ کون کون سے مصائب ہیں، وہ کون کون سی تکالیف ہیں جن کو یہاں مسلمانوں کو جھیلنا پڑا ہے. اس پہ انشاءاللہ تفصیل سے جو ہمارا اگلا سیشن ہوگا اس میں ہم بات کریں گے کہ اعلانیہ دعوت کے نتیجے میں کیا کیا مصائب تھے جن کا مسلمانوں کو سامنا رہا. اور پھر ان مصائب اور ان تکالیف کے باوجود، یعنی وہ تکلیفیں اس قدر شدت آمیز ہیں کہ میں اور آپ اس کا تصور کرتے ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور ان کا امیجن، اس کو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا ہے جو حضرات صحابہ کو وہ تکلیفیں جھیلنی پڑی ہیں، ان تکالیف کا سامنا کرنا پڑا. تو آخر کیا وجہ تھی کہ اتنی تکلیفوں کے باوجود وہ لوگ دین پر، ایمان پر، اسلام پر وہ قائم دائم ہیں، وہ پوری استقلال کے ساتھ، پوری مضبوطی کے ساتھ وہ دین پر کھڑے ہیں. یعنی پورا دن ان کو اذیتوں میں مبتلا کیا جا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود ان کی زبان سے ایک ہی جملہ نکل رہا ہے، احد احد احد. ان کو جلتے انگاروں پر لٹایا جا رہا ہے، ان کو ان کے خاندانوں تک کو تکلیفیں پہنچائی جا رہی ہیں. سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود ان کا پورا خاندان وہ اللہ کی وحدانیت پر قائم دائم ہے، وہ کسی طور پر بھی اس سے نہیں ہٹ رہا. تو آخر کیا تھا، یعنی کیا وجہ تھی کہ وہ لوگ اپنی جانوں تک کو قربان کرنے کو تیار ہیں لیکن وہ دین کو نہیں چھوڑ رہے، دین پر وہ پوری استقامت کے ساتھ کھڑے ہیں. وہ ایمان کا وہ کون سا مقام، کون سا درجہ تھا کہ جس درجے پر وہ فائز تھے. تو یہ انشاءاللہ ہم اس پہ بات کریں گے، لیکن ابھی اس بات کو مکمل کرتے ہوئے صرف یہ کہوں گا کہ آپ دیکھیں کہ ہم یہ واقعات پڑھیں گے، غزوہ احد پڑھیں گے، بدر پڑھیں گے، ہم یہ مکی زندگی کی مشکلات کو پڑھیں گے کہ صحابہ نے مشکلات برداشت کی، جانوں تک کے نذرانے پیش کر دیے، لیکن پھر بھی وہ اللہ کی اور اللہ کے حبیب کے دین پر قائم رہے، اس پہ کوئی سمجھوتا کرنے کو تیار نہیں ہوئے. تو شاید یہ واقعات آج سے کچھ عرصہ قبل تک ہمیں سمجھ میں نہ آتے، ہم یقین تو کرتے لیکن پوری طرح سے ہماری آنکھوں کے سامنے یہ واضح نہ ہوتا. لیکن اس وقت دنیا کی ایک چھوٹی سی بستی ہے، غزہ کے نام سے اسے جانا جاتا ہے، اس بستی نے پورے عالم اسلام کے لیے ان واقعات پر، بلکہ پوری دنیا کے لیے ان واقعات پر، جو ہم عہد نبوی سے متعلقہ واقعات پڑھتے ہیں، جو ہم صحابہ کی زندگیاں پڑھتے ہیں، ہم جناب رسالت مآب کی زندگی کی ان تفصیلات اور ان مشکلات کو پڑھتے ہیں، تو اس پر یقین کرنا ہمارے لیے اس قدر آسان ہو جاتا ہے کہ ہمیں کوئی دوسرا سوال کرنے کی گنجائش نہیں باقی رہتی ہے. ہمیں شاید ہم دیکھتے ہیں کہ بدر میں 313 ہیں، وہ 1000 کے مسلح لشکر پر وہ ان کو اللہ رب العزت جو ہے وہ ان کو برتری دیتے ہیں، ان کو فتح یابی نصیب فرماتے ہیں. شاید ہمیں یقین نہ آتا، لیکن آج غزہ کی صورتحال نے ان سارے کے سارے واقعات کو ہمارے لیے عین الیقین کے درجے میں ثابت کر دیا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ ایک چھوٹی سی جماعت ہے اور آج پورا کا پورا عالم کفر، اسرائیل، امریکہ، نیٹو، اس سے متعلقہ سارے کے سارے جو ممالک ہیں وہ اس چھوٹی جماعت کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گئے. وہ ان کو آفرز کر رہے ہیں کہ آپ مذاکرات پر آئیں، آپ جنگ بندی کی جو ہماری جو آفر ہے اس کو قبول کریں.
آج وہ ان کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گئے. یعنی جو لوگ کہتے تھے کہ ہم 3 دن میں ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے، وہ پچھلے 2 سال سے ان کو کچھ بھی نہیں کر رہے. اور ان کا ایمان کس درجے کا ہے، وہاں کے عام ایک چھوٹے سے چھوٹے بچے کا بھی ایمان یہ ہے کہ اس کے سامنے اس کا پورا خاندان وہ لاشیں پڑی ہوئی ہیں. یعنی ایک ماں کے سامنے اس کے لختے جگر کو اس کے سامنے بھون دیا جاتا ہے، ایک باپ کے سامنے اس کے لختے جگر کو کاٹ کے رکھ دیا جاتا ہے، اس کے رفیق سفر کو، اس کی رفیقہ سفر کو، اس کے والدین کو، اس کے بچوں کو ان کے سامنے جو ہے بموں سے اڑا دیا جاتا ہے. لیکن اس کے باوجود وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل. ارے ہمیں تو اللہ کافی ہے، ہم تو الحمدللہ رب العالمین. یعنی حیرت ہوتی ہے کس قدر ایمان کے مقام پر وہ کھڑے ہیں. تو اس میں آپ دیکھیں کہ ہمیں شاید یہ صحابہ کے واقعات کہ اتنی تکلیفوں کے باوجود بھی وہ ایمان پر اور وہ اسلام پر قائم رہے، شاید ہمیں سمجھ میں نہ آتے. لیکن آج کی صورتحال نے بڑی وضاحت کے ساتھ ہمارے لیے ان واقعات پر ایمان لانے کو اور ان کو سمجھنے کو ہمارے لیے آسان کر دیا ہے. اللہ رب العزت ہمیں جو ہے حضرات صحابہ جیسا ایمان، اور کم از کم آج کے جو غزہ کے مسلمان ہیں ان جیسا ایمان اللہ تعالی ہمیں نصیب فرمائے. اور ایمان کی جو شمعیں ہیں ہمارے دلوں میں بھی اس کو اعلیٰ درجے میں منور فرمائے. ہماری آج کی گفتگو مکمل ہو چکی ہے. انشاءاللہ جو نیکسٹ ہمارا سیشن ہوگا اس میں ہم ان مشکلات کے حوالے سے بات کریں گے، اور ان مشکلات کی نتیجے میں صحابہ کا ایمان اور استقلال اس پہ بھی بات کریں گے. اور پھر جو حمایت کی شکلیں تھیں، جہاں مخالفت ہو رہی تھی وہاں حمایت بھی ہو رہی تھی، تو اس پہ بھی انشاءاللہ ہم تفصیل سے بات کریں گے. ہماری آج کی گفتگو مکمل ہو چکی ہے. آج کے سیشن کے حوالے سے آپ طالبات میں سے کسی کا کوئی سوال ہو تو آپ سوال یہاں پر بھی کر سکتی ہیں، اور نہیں تو آپ اپنے گروپ میں آپ اپنا سوال اپنے گروپ میں جو آپ کا گروپ بنا ہوگا یقینی طور پہ وہاں آپ سوال کر لیں گی، تو انشاءاللہ آپ کا سوال مجھ تک پہنچ جائے گا، تو اس کا جواب انشاءاللہ العزیز آپ کو دے دیا جائے گا. جزاکم اللہ خیرہ. آج کی گفتگو مکمل ہو چکی ہے. بک کا نام بتا دیں گے جو آپ نے فرمایا تھا، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی بک، عربی کا نام آپ نے بتایا تھا. اس کا نام ہے جی، اس کا نام ہے الاجابہ لایراد مستدرکت عائشہ علی الصحابہ. یہ میں اس کو لکھ کے بھی بھیج دیتا ہوں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب کے حوالے سے بہت شاندار کتاب ہے، اس کو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. ایک اور کتاب ہے اردو زبان میں ہے، وہ بہت شاندار ہے، مولانا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے، وہ پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے. جی یہ نام آپ کے سامنے آ رہا ہوگا. مزید کوئی سوال کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، نہیں تو آپ اپنے گروپ میں ہی سوال کر لیجئے گا. جزاکم اللہ خیرہ. جی کچھ دیر تک درود پاک پڑھ لیں، اس کے بعد ہم اپنی کلاس کو مکمل کر لیں گے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. جزاکم اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.